یہ جو استدلال ہے کہ جو زبان ہے، زبان قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم تو بر صغیر میں پیدا ہوئے، اردو بولتے پڑھتے لکھتے رہے، ہم نے کچھ مشق مہارت پیدا کر کے اس زبان کو سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو عرب تھے، وہ لوگ جو زمانے رسالت کے قریب تھے، وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی الفاظ کا ایک مدعا، معنی، مفہوم آج ہم برآمد کر رہے ہیں، اور وہ جو زبان سے براہ راست واقف تھے وہ اس کو نہیں جان سکے؟ یہ آرگومنٹ، عقلی آرگومنٹ عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ مثلا زبان، ان کی زبان، ان کا محاورہ، ان کے اسالیب، اور آج ایک آدمی بر صغیر کا اردو اسپیکنگ اٹھتا ہے اور وہ یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں، پہلے کے لوگ جو عرب تھے انہوں نے بات ٹھیک نہیں سمجھی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس زمانے کا ہر آدمی علمی کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا؟ اس نے قرآن مجید پر تدبر اور تفحص کو اپنا موضوع بنایا تھا؟ صحابہ کرام کی جماعتی کو دیکھ لیں، ان کی بڑی اکثریت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ وہ کبھی مہاجرت کر رہے ہیں، کبھی ان کو جنگیں درپیش ہیں۔ ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدو ہیں، جنہوں نے چند بڑی بڑی باتیں سمجھی اور اس کے بعد اپنے علاقوں کو چلے گئے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا علمی ذوق ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو لیڈر اور رہنما ہیں، وہ قومی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو تدبر اور تفحص یہ ناگزیر چیز ہے۔ یعنی زبان تو آپ کی ہے، قرآن مجید کو آپ دیکھیے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ اس کو پڑھتے ہیں، تذکیر حاصل کر لی، نصیحت حاصل کر لی، جو ضروری احکام دیے گئے تھے آپ نے عمل کر لیا ان کے اوپر۔ لیکن اس کے اندر اتر کر اس کے غوامض کو سمجھنا، اس کے اسرار کو سمجھنا، خود صحابہ کرام سے اس کی ابتدا جب ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو، یہ علماء صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تابعین میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا۔ تو علم اصل میں علمی کام، تدبر اور تفحص سے آگے بڑھتا ہے۔ اس میں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دیوان غالب مرتب ہو گیا، اب ایک کرخندار بھی ہے، مثال کے طور پر دلی کا ایک دکاندار بھی ہے، چونکہ زبان اس کی ہے تو اس لیے اس کے سارے رموز و غوامض کو سمجھ لے گا۔ علامہ اقبال ہیں، انہوں نے اردو میں لکھا ہے یا فارسی میں لکھا ہے، ہر فارسی دان اس بات کو جانتا ہے کیونکہ اس کی زبان ہے۔ نہیں، ایک چیز تدبر اور تفحص ہے، اس کا سلسلہ نہیں روکا جا سکتا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب کوئی آدمی اس پر کام کرے گا تو کیا وہ اردو زبان میں بیٹھ کر کام کر دے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارے ذخیرے پر نگاہ رکھے گا، جو فارسی میں بھی ہے، جو انگریزی میں بھی ہے، جو اردو میں بھی ہے، جو اس سے پہلے عربی میں بھی تھا، سارے ذخیرے کو دیکھے گا۔ اسی طرح زبان کیسے سمجھنی ہے، کیا جاننا ہے، اس کی تمام چیزیں محفوظ طریقے پر چلی آ رہی ہیں، انہی میں مہارت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ امام شاطبی کو کہیں گے کہ تم نے موافقات جیسی کتاب کیوں لکھ دی؟ ابن حزم سے کہیں گے کہ تم نے یہ بالکل ہی ایک نیا مدرسہ فکر کیسے بنا ڈالا، اس سے پہلے کی تو ایک روایت چلی آ رہی تھی۔ ابن تیمیہ کے بارے میں کہیں گے کہ پہلی روایت کو کیوں چیلنج کر ڈالا۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں خود شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو دیکھیے، ایک بالکل نئی تعبیر وجود پذیر کر دی۔ اس سے سخت اختلاف رکھنے کے باوجود اس کو ایک علمی کام کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری ایک پہلو سے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں زبان کی، چاہے وہ اس عہد کا کوئی فرد ہو یا آج کا کوئی فرد ہو، جب وہ یہ زبان کا معنی، مفہوم، مدعا بیان کرے گا تو یہ بات تو ناگزیر ہے نا کہ زبان اگر الفاظ میں ہے تو وہ چاہے غالب کے شاگرد ہی حالی ہی کیوں نہ بیان کر رہے ہوں، لیکن شعر کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو زبان کا ذخیرہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ انہی عربوں سے مرتب ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد عجم کے بہت بڑے علماء اس میں سے اٹھے۔ آپ دیکھیے زمخشری کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ سیبوے کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ دونوں عرب نہیں۔ تو اس لیے عربی زبان کا علم ہے وہ جاری ہے، اس کے ذخائر موجود ہیں، ان کی بنیادیں موجود ہیں، ان کو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی اس میں غلطی کرے گا، متربع کر دیا جائے گا، بڑی سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ خود ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن عربی زبان سے مراجعت کیسے ہونی چاہیے اس کے اصول بالکل غلط طے کیے ہیں۔ نئے لوگوں میں بعض لوگ ہیں، میں اس کا ذکر کسی وقت تفصیل سے کروں گا، تو اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی غلطی یہ ہے۔ جہاں غلطی ہو وہ بتانی چاہیے۔ اس طرح کے استدلالات قائم کر کے آپ کسی غلط بات کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ ایک آدمی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم فلاں وقت میں اور 14 صدی کے بعد اور اس عمر میں یہ بات کر رہے ہو، تو اچھا جو پہلوں نے بات کر رکھی ہے وہ آپ کے نزدیک بڑی محکم بات ہے، تو ذرا اس کا استدلال واضح کر دیجئے، سمجھا دیجئے لوگوں کو۔
اور ان کی بات بھی عربی زبان میں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا جیسے قرآن مجید کو. غلطی واضح ہو جائے گی, معلوم ہو جائے گا, اس میں بھی وہ سارے مراحل سے گزرنا ہوگا نا آپ کو. تو اس لیے یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں. ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت. بہت شکریہ آپ کا.